بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مرتبہ درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے بعض ساتھی یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں رکنا ہوا، کھانے کا وقت تھا تو صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کے سامنے روٹی تھی لیکن کھانے کے لیے سالن نہیں تھا، تو اچانک ایک شہد کی مکھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بھن بھنانے لگی۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ شہد کی مکھی یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ کے پاس کھانے میں روٹی کے لیے سالن نہیں ہے، تو کوئی آئے اور یہاں قریب غار میں شہد کا چھتا لگا ہوا ہے اور آ کر وہاں سے شہد توڑ کر لے جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ اس مکھی کے پیچھے جائیں اور وہاں سے شہد لے کر آئیں۔ شہد لانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ روٹی وغیرہ سے فارغ ہو گئے۔ پھر وہ مکھی آ کر بھن بھنانے لگی تو صحابہ نے پوچھا، اب کیوں یہ بھن بھنا رہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے باتیں کر رہی ہے، میرے سوال کا جواب دے رہی ہے۔ کیا آپ نے پوچھا؟ آپ نے پوچھا کہ تمہاری غذا کیا ہے، خوراک کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم جنگلوں کے پھول پتیوں کا رس چوستے ہیں، یہی ہماری غذا ہے۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ پھول پتیوں کا رنگ کلر تو پھول پتیوں کا سے نکلنے والا جوس اور رس تو کڑوا اور کسالہ ہوتا ہے، لیکن تمہارا شہد تو میٹھا ہوتا ہے، تو پھر یہ کیسے تم اسے چوسنے کے بعد میٹھا بنا کر شہد کے چھتے میں اسے منتقل کرتی ہو؟ تو وہ مکھیاں کہنے لگی کہ ہم جب وہ رس چوستی ہیں تو اس وقت تو وہ رس کڑوا اور کسالہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ رس چوسنے سے پہلے ہم آپ پر درود پڑھیں۔ جب آپ پر ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ درود کی برکت سے وہ کسالہ اور کڑوا رس میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس درود کی برکت سے کسالہ رس اتنا میٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کی تمام مٹھائیوں میں سے شہد کہلانے کے قابل بن جاتا ہے، جس کا کوئی بدل اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی درود کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے کہ جنگل کے پرندے اور مکھیاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتی ہیں، اور شہد ہم جو کھا رہے ہیں وہ بھی درود کی برکت سے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ امت پر آپ کے احسانات میں سے ہے، امت پر آپ کا احسان ہے، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی شان میں درود پڑھیں، اور جب بھی نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ زندگی میں ایک بار پڑھنا تو واجب لکھا ہے فقہا نے، اور بعض نے مجلس میں ایک بار پڑھنا تو واجب لکھا ہے، بقیہ بار پڑھنا مستحب لکھا ہے۔ لیکن یہ واقعہ جو درود کی فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے، یہ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ خزینۃ الجواہر علی اکبر نہاوندی کی کتاب صفحہ نمبر 586 میں اور مقاصد السالکین صفحہ نمبر 53 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کتاب کے متعلق علماء محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب موضوع اور من گھڑت باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ لا اصل لهذا الحدیث فی کتب السنہ والآثار ولم يذكره احد من اہل العلم وانما تتناقله بعض کتب الرافضہ۔ کسی سنت اور حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ مذکور نہیں ہے، شیعہ اور روافض کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور نبی کی طرف یہ بات جھوٹ منسوب کی گئی ہے۔ تنبیہات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے یا نبی کی شان میں درود پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کرنا درست نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا گناہ ہوگا۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیں یہ ضرور یاد رکھنی چاہیے، موضوع اور من گھڑت واقعات کی تحقیق کرنے میں، اسے بیان کرنے میں یہ ہرگز خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جن اکابر کی زبانی یا بیانات میں ایسے واقعات آ گئے ہیں ان سے ہم بد اعتماد ہیں یا ان پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے یا ان کی شخصیت کو ہم مجروح کرنا چاہ رہے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ جن کے بڑے ہیں وہ ہمارے بھی بڑے ہیں اور باقی دیگر حضرات کے بھی بڑے ہیں، لیکن حدیث کی تحقیق میں امانت داری یہی ہے کہ جو صحیح ہے اسے کہا جائے اور جو من گھڑت ہے اسے بیان نہ کیا جائے۔ یہ علمی دیانت کہلاتی ہے اور یہ اہل علم کا حق بنتا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جن اکابر کی زبانی یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے انہیں شاید اس واقعے کے من گھڑت ہونے کا علم نہیں ہوگا۔ اگر انہیں اس واقعے کے من گھڑت ہونے کا علم ہو جائے تو ہمیں قوی امید ہے کہ وہ یہ واقعہ بیان نہیں کریں گے۔ تو اکابر کا اعتماد، اکابر کا اعتقاد اور ان سے محبت اور ان کا احترام ہمیں ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بڑے ہیں، ہمارے اکابر میں سب سے بڑے ہیں، سارے انسانیت میں بڑے ہیں، تو آپ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کی جائے، کسی بڑے کا اتنا بھی احترام نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی ہو جائے اور نبی کی طرف جھوٹ منسوب کر لیا جائے، تو اسے بھی گوارا کر لیا جائے اپنے اکابر کی شان باقی رکھنے کے لیے۔ یہ ہمارے اکابر بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور اسے اکابر سے اعتماد ختم کرنا بھی نہیں کہا جائے گا، چونکہ تمام محدثین جہاں پر حدیث کی نقل کرنے اور اس کے اشاعت کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہیں محدثین کا ایک بڑا طبقہ ہے جو محدثین کی تحقیق پر تحقیق کرنے کا بھی کام کیا ہے کہ انہوں نے صحیح حدیث بیان کی یا من گھڑت حدیث بیان کی، جن کی وجہ سے صحیح حدیثیں محفوظ رہی ہیں اور من گھڑت حدیثیں امت میں واضح ہو چکی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں نہ منسوب کریں، اور اکابر کے بولنے کی وجہ سے کوئی موضوع حدیث صحیح نہیں بن جاتی، کوئی من گھڑت حدیث مستند نہیں بن جاتی۔ حدیث کی استنادی حیثیت کے لیے اس کا محدثین کے نزدیک ثابت ہونا اور صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ساتھی یہ حدیث بیان میں بیان کرنے سے احتراز کریں۔